تو چلیں جی ہم بڑھتے ہیں اپنے خوبصورت سے مہمان، اپنے خوبصورت باسیرت دوست محمد یاسر کی طرف، اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ مزید غزوہ بدر سے اس قوم کو، مزید ہم سب کو غزوہ بدر سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے، یا غزوہ بدر کے مختلف پہلوؤں سے ہمارے لیے کیا درخشندہ ستارے نکلتے ہیں، یا ہمیں کتنی رہنمائی ملتی ہے، کتنے ایسے ٹریک ملتے ہیں، کتنے ایسے پوائنٹس ملتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ چلیں تو ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ جی بلال بھائی، غزوہ بدر کے جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اور ہائی لائٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، اور اس کی بہت ہی بڑی مثال خود یہ غزوہ بدر ہے کہ جو صحابہ نے قائم کر دی۔ اور وہ اس طرح کہ اگر دونوں لشکروں کا کمپیریزن کیا جائے، ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے، تو ایک طرف مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 80 اونٹ، 6 زریں اور کچھ تلواریں تھیں، اور مد مقابل میں جو لشکر تھا وہ 3 گنا زیادہ تھا، کم از کم 950 سے لے کر 1000 تک ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور بہت ہی بڑا لشکر، اور سارے کے سارے سواریوں پر اور سارے کے سارے اسلحہ سے لیس۔ لیکن ایسے وقت میں صحابہ نے جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کی مثال قائم کی کہ ایک آدمی کے مد مقابل میں 3 آدمی ہیں لیکن وہ پھر بھی لڑ رہے ہیں، تو یہ انہوں نے مثال ہمیں قائم کر کے بتا دیا ہے۔ لیکن اس میں محنت بھی شرط ہے، توکل میں محنت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس کی مثال بھی صحابہ نے قائم کی کہ حضور نے دعائیں مانگی، فتح کی دعائیں مانگی، لیکن میدان جنگ میں جا کر مانگی۔ ایسا نہیں کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر یا بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میں فتح نصیب فرما، بلکہ جو کچھ، چاہے ان کے پاس 6 تلواریں تھیں، 8، 2 بھی تھیں، جتنی بھی تھیں، جو کچھ بھی تھا وہ لے کر میدان جنگ میں پہنچے، اور میدان میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اب ہمیں فتح نصیب فرما۔ اور اس میں سے ایک اور اہم سبق میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے، کہ چاہے آپ کو کافر سے مدد لینی پڑے پھر بھی تعلیم ضروری ہے۔ اب کچھ قیدی ایسے بھی تھے جو فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے تھے، تو ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دیں اور ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے۔ دوسری سبق، اور جو سب سے ضروری سبق ہے، وہ یہ ہے کہ فتح اور کامیابی کے بعد، چاہے وہ کسی بھی امتحان میں ہو، کسی بھی جنگ میں ہو، فتح اور کامیابی کے بعد بندے کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غرور و تکبر اور اس چیز میں ریاکاری میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ صحابہ نے جو اس وقت ہمیں جس طرف ہمارا رجوع کروایا اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ فتح اور کامیابی کے فوراً بعد وہ سب، چاہے صحابہ تھے، چاہے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی، وہ سب حمد و ثنا میں لگ گئے، اور آپ علیہ السلام نے فوراً یہ الفاظ کہے کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ۔ کالر کی طرف، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ہاں جی 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 جی، شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بہنا، کون کہاں سے؟ جی اقرا بہنا تلگنگ سے ہیں، سنائے تلگنگ میں موسم کیسا ہے؟ اچھا جی، تلگنگ میں گندم وغیرہ کٹ رہی ہے، مطلب کسانوں کے کیا حال حوال ہے؟ ٹھیک، جی وعلیکم السلام۔ ہاں یہ آپ نے گرمی کی بری خبر سنائی ہے، ابھی میں نے ادھر کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے یہ جو خبر سنائی ہے نا جیو نیوز کی اینکر پرسن بن کر کہ تلنگانہ میں بہت گرمی پڑ گئی ہے یا دھوپ وغیرہ نکل آئی ہے، تو مجھے آپ نے ڈرا دیے، میں اسی طرف نکلنا ہے ابھی۔ چلیں جی، بہت شکریہ، جیتے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ حافظ۔